اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آپ کی میری اور تمام جہان والوں کی زندگی کا مالک ہے، جو کہے کن ہو جا تو ہر کام ہو جاتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ معزز ناظرین، رانا شاہد تنویر پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر طارق عزیز صاحب ہیں، جو پرنسپل ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس دیپالپور اکاڑا کے۔ تو آئیے ان سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو کرونا وائرس آیا اور اس نے پاکستانی معیشت کو دھڑم تختہ کر دیا۔ جی رانا صاحب، بہت شکریہ۔ ایک تو میں دوسری بار آپ کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ جی تو جو آپ کا کویشچن ہے کرونا کے بارے میں، یہ ایک پینڈیمک سچویشن ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت کے حوالے سے جو پاکستان ہے، اس کی آپ کہہ لیں جو کیپیسٹیز تھیں وہ پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، اور میں اس میں ہماری حکومت کا شکر گزار ہوں، بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو رسپانس بہت اچھے طریقے سے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا نے ہماری معیشت پہ جو اثر ڈالا ہے وہ لانگ ٹرم ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا۔ اور میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ اسٹڈیز کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اس کو رسپونڈ بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک چیلنج تھا جس کو ہم لوگوں نے ایز اے اپرچونٹی لیا ہے، اور ہم نے اپنی کلاسز کو آن لائن شروع کیا۔ آن لائن سسٹم ایک بہت پرانا سسٹم ہے جو کہ ایڈوانسڈ کنٹریز میں بہت پہلے سے ہے۔ ہماری طرف اتنا زیادہ اس کا رجحان نہیں تھا، سوائے چند ایک یونیورسٹیز کے جن کا ایک پراپر سیٹ اپ تھا۔ لیکن اس جو پینڈیمک سچویشن تھی جس میں لاک ڈاؤن تھا، اسٹوڈنٹس کیمپس میں آنے سے ان کو منع کیا ہوا تھا، اس پہ ہم سب لوگ اس پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور الحمدللہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس پہ آن لائن کلاسز بھی لی ہیں، اور اس پہ پھر ہم نے ان کے جو پریکٹیکل کلاسز لی ہیں، ان کے ساتھ ان کے پیپرز بھی ہم نے آن لائن ہی لیے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو اب کہہ لیں اسٹوڈنٹس کی جو اٹینڈنس کی ریشو ہے وہ کلاسز میں 80 to 90% تھی، اور پیپرز میں وہ 100% ہے تقریباً۔ بہت سارے ایشوز آئے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، دور دراز یہی میں ڈاکٹر صاحب سوری سے آپ کا انٹرپٹ کروں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کا اسٹاف جو ہے وہ ٹیکنیکلی ٹرینڈ ہے فار ڈسٹینس لرننگ کے لیے، ڈسٹینس ٹیچنگ کے لیے، اور کیا اسٹوڈنٹس کے پاس یہ فیسلٹیز موجود تھی جو آن لائن کلاسز جہاں پہ فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کیا انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بچوں کے پاس؟ جی، جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹاپ 5 یونیورسٹیز ہیں ان میں آتی ہے۔ تو یونیورسٹی میں پہلے سے لرننگ مینجمنٹ سسٹم تھا، اس میں ہمارے سارے بچوں کا ڈیٹا آن لائن اویلیبل ہے۔ ٹیچرز کے جو لیکچر اسکیجولس ہوتے ہیں وہ سارے آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے نوٹس، اپنے جو ہینڈ آؤٹس ہیں، اپنے جو ریلیٹڈ بکس ہیں، وہ سارے کے سارے اس سسٹم میں پہلے سے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ پینڈیمک سچویشن سے پہلے ہے، مینس جو ہمارے ٹیچرز تھے اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ویل اویئر اباؤٹ اٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ والا جو سسٹم تھا یہ اس طرح سے نہیں تھا جو اب ہو چکا۔ تو ہم نے بچوں کی ٹریننگ بھی کروائی اور فیکلٹی کی ٹریننگ بھی کروائی، اور ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر محمد اشرف صاحب، وہ پنجاب گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے آن لائن سسٹم کی اور ہائر ایجوکیشن کی کمیٹی، اس کے بھی ممبر ہیں، اور وہ اس کو بہت کین طریقے سے سپروائز بھی کرتے ہیں، اور وہ ٹریننگز کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سیشن اب آن ہو گیا تقریباً نا، ہر یونیورسٹی ہر کالج جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں ایڈمیشن کے لحاظ سے، اس کے بعد علاوہ ایڈمیشنس بھی کمپین بھی ہو رہی ہے، ایڈمیشنس بھی کر رہے ہیں۔ تو سیلنگ فیچر کیا ہے یونیورسٹی کے جو اس یونیورسٹی یعنی کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کو باقی یونیورسٹیوں سے ممتاز کرتی ہے؟ جی، ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60 to 70% جو پاپولیشن ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ زراعت سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایگریکلچر یونیورسٹی ایک پروفیشنل یونیورسٹی ہے، اور ایگریکلچر میں سب سے پریمیئر یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں پاکستان کی، سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ تو اس کے پاس ایک پراپر سیٹ اپ ہے، ڈیڈیکیٹڈ فیکلٹی ہے، ویل ایکوپڈ لیبس ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگس ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسری یونیورسٹی سے اس کو ممتاز کرتی ہیں۔
ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کون کون سے نئے ڈسپلن جو ہیں وہ آپ یونیورسٹی میں متعارف کروا رہے ہیں؟ جی ایک تو میں ڈسٹرکٹ کوکاڑا پرٹیکولرلی ڈسٹرکٹ کوکاڑا کو کہہ لیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ کیمپس غری یونیورسٹی کا یہاں پہ بنا تھا، اور اس میں اور زیادہ جو اضافہ جو لیٹسٹ ایڈیشنز ہیں یہ ہے کہ ہم اس سال ایم فل پروگرامس شروع کرنے جا رہے ہیں، اچھا اور اس میں 8 ایم فل پروگرامس ہیں جو ایگریکلچر سائنسز میں ہیں، ٹھیک ہے اور 5 ایگریکلچر پروگرامس جو ہیں وہ ہم الائڈ سائنسز میں، جس میں باٹنی ہے، زوالوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ، یہ وہ پروگرامس ہیں جو ہمیں ایگریکلچر سائنسز میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اوور آل بھی جو ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو یہ جو 13 پروگرامس نئے ایم فل پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم 7 میجر ڈسپلنس ہیں بی ایس پروگرامس کے ایگریکلچر سائنسز میں، اور 8 ڈفرینٹ بی ایس پروگرامس ہمارے بیسک سائنسز کے۔ ٹھیک ہے، ان میں یعنی کہ ایڈمیشنز اوپن ہیں اس ٹائم جو بھی آپ متعارف کروانے جا رہے ہیں، کروا چکے ہیں یہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اس وقت اس میں جو ہمارا بی ایس پروگرامس ہے اس میں جو بھی یونیورسٹی کا ایک آن لائن پورٹل اوپن ہو چکا ہے، جس میں انجینئرنگ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹری ٹیسٹ کے لیے آپ کہہ لیں آن لائن وہ رجسٹر ہوں گے، لیکن جو ایکچوئل بی ایس پروگرامس کے ہیں باقی سارے ڈسپلنس میں وہ اگست کے شروع میں آن لائن پورٹل ہمارا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی ہے، اور میں تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایف ایس سی ابھی کی ہے یا جنہوں نے فرسٹ پارٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ دیکھیں، ہمارے کیمپس کو وزٹ کریں، فیکلٹی سے ملیں تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں۔ اور جو ایم فل پروگرامس ہیں ان میں بھی انٹری ٹیسٹ ہے، ان میں انٹری ٹیسٹ لازمی ہے، اور وہ انٹری ٹیسٹ کے لیے آن لائن رجسٹریشن اب شروع ہے۔ یونیورسٹی کا جو ایک ویب سائٹ ہے uaf.edu.pk، اس پہ ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسٹاف کی بات کی، فیکلٹی کی بات کی، کسی بھی ادارے کا اسٹاف اور فیکلٹی نہایت ہی اہم رول پلے کرتا ہے اس ادارے کی بڑھوتری میں، گروتھ میں، تو ایگریکلچر یونیورسٹی کا جو اسٹاف ہے اس کے معیار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی رانا صاحب، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل فیکلٹی سے کتنے لوگ پی ایچ ڈی ہیں، جی جی، میرا خیال ہے اوکاڑا میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہوں گے شاید ہم سب سے آگے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، کتنے ایم فل ہیں، کتنے پی ایچ ڈی ہیں؟ ہمارے پاس جو ریگولر فیکلٹی ہے وہ تقریباً 20 سے 25 کے قریب ہیں، اور ان میں اگر 25 ہیں تو 20 لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں، اور ان 20 میں سے بھی 16 لوگ وہ ہیں جو فارن کوالیفائڈ ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی ایڈوانسڈ کنٹریز سے کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وزٹنگ فیکلٹی ہے، وہ بھی موسٹلی پی ایچ ڈی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز کی جو اسٹڈی جو لیول ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ سنا ہے کہ جی فلاں یونیورسٹی سے میں نے ڈگری لی تھی، لیکن ڈگری جو تھی وہ مطلب ویلڈ نہیں نکلی، یا اس یونیورسٹی کی ویلڈیٹی جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو کیا ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے ان یونیورسٹیز میں فعال کرتی ہے، یا اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ اس میں داخلہ لیں اور بعد میں وہ ساری عمر سر پکڑ کے بیٹھا رہے کہ جی جناب میری ڈگری ویلڈ نہیں ہے تو میں اپلائی نہیں کر سکتا؟ نہیں رانا صاحب، زرعی یونیورسٹی یا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد جی جی پاکستان کی ایک پریمیئر یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بتایا کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن رینکنگ کرتے ہیں جی جی ہر سال رینکنگ ہوتی ہے، جی، اور پھر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی رینکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹاپ 5 یونیورسٹیز ہیں۔ اچھا، ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں یہ فعال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ میرے پاس بہت سارے بچوں کے کوشچنز آتے ہیں کہ رانا صاحب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے یونیورسٹی اور فلاں سے میں نے یہ ایم فل کیا تھا، یہ پی ایچ ڈی کی، تو میری وہ ڈگری ویلڈ نہیں ہے تو میں اپلائی نہیں کر سکتا، آئی ایم ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ جاب۔ تو یہ بڑا ایک کنسرننگ کوشچن تھا جو میں نے آپ سے کیا، لیکن آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ 5 پہلی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں فعال کرتی، تو نو ڈاؤٹ یہ ایک ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے۔ تو اس کا انٹرنیشنل لیول یا نیشنل لیول کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ اسٹڈی کا لیول جو ایکول اسٹینڈرڈ پہ ہے، یا اس میں بھی کوئی کمی بیشی آتی ہے؟ مطلب آپ کا جو کریکولم ہے، جو آپ کا جو مطلب آپ سلیبس لبائے جو کور کرواتے ہیں، وہ نیشنل لیول کا ہوتا ہے یا انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ میٹ کرتا ہے؟ جی رانا صاحب، یہ یونیورسٹی جو ہے وہ انٹرنیشنلی بالکل ریکگنائزڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کے اسٹوڈنٹس باہر کی کسی بھی یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی کی ڈگری کی بیس پہ بالکل ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس لیے میں بالکل یہ کہوں گا کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائزڈ ہے اور ان کا بالکل ایکویولنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں ڈاکٹر صاحب جو اسپلٹ ڈگری پروگرامس کے نام سے فارن کنٹریز کے ساتھ اٹیچ ہیں،
پاکستان میں بھی ان کی برانچز ورک کر رہی ہیں اور آؤٹ آف کنٹری جو مختلف ممالک ہیں ان میں بھی ان کی برانچز ورک کر رہی ہیں. کیا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کا بھی اس طرح کا کوئی سسٹم ہے یا جسٹ یہ پاکستان میں ہی ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر انٹرنیشنلائزیشن پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں کینیڈا کے ساتھ 2+2 والی ڈگری ہم نے شروع کی تھی BS پروگرام. اچھا. اور پھر چائنا کے ساتھ ہمارے نیگوشیشنز چل رہی ہیں تو یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. کیا پیرامیڈکس کے پروگرام جو ہیں وہ یونیورسٹی میں لانچ ہو سکتے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی میں؟ جی پیرامیڈکس ممکنات ہیں موجود. پیرامیڈکس چونکہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے جو میڈیکل یونیورسٹی یا جی میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے شاید یہ ہمارے نہیں ہے ممکن. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے جو نئے پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بچوں کو آگاہی ہو جائے کہ آپ کون کون سے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹی ریسرچ کے حوالے سے بھی پہلے 5 یونیورسٹیز میں آتی ہے. ریسرچ پبلیکیشنز کی اگر بات کر لیں، ریسرچ پروجیکٹس کی اگر بات کر لیں، ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی کے جو جرنلز ہیں یا ریسرچ پروفیسرز ہیں ان کے ریکگنیشن کی بات کر لیں. ٹھیک ہے. تو ہماری یونیورسٹی میں اس وقت سب کیمپس جو کہ ابھی کہہ لیں 3 سال ہوئے ہیں ہم لوگ اوکاڑا میں آئے ہیں، لیکن ہماری جو پوری لانگ ہسٹری ہے وہ مور دین 106 ایئرس ہے. مطلب وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے سارے نامس ہمارے ساتھ ہیں. تو ہماری یونیورسٹی میں بالکل یہاں پہ یہ بالکل انیشیل سب کیمپس ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جو کہ برطانیہ کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ان کے جو فنڈڈ پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے پاس 2 ہیں. تو یہ ایک ریکگنیشن ہے کہ ہم نے بالکل انیشیل صرف 3 سالوں میں انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں پروجیکٹس ون کیے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے امپارٹنگ ایجوکیشن اور دوسرے بہت سارے معاملات میں. کیا ایجوکیشن یہ جو انفراسٹرکچر ہے آپ کی یونیورسٹی کا یہ اس لیول کا ہے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کا، جہاں پہ بچوں کو اور اسٹاف کو ایزیلی جو ہے ٹیچنگ اور لرننگ کا ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں بالکل دعوت دیتا ہوں اوکاڑا کے لوگوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایڈمیشنس لینا چاہ رہے ہیں ان کے پیرنٹس کو، کہ وہ آئیں اور ہمارے کیمپس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس پہلے ایک پروجیکٹ میں ہم نے ایکڈیمک بلاک علیحدہ سے بنایا جس میں آرٹ بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس ہیں اور ویل ایکوپڈ ہیں. اور میں بالکل یہ آپ کہہ لیں مجھے اس پہ فخر ہے کہ اس وقت جو انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں ہمارے پاس اٹامک ابزارپشن ہے جو شاید ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں شاید ایک ہو، میں بھی کسی اور جگہ ہو. ہمارے پاس ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومیٹوگرافی ہے، اور ہمارے پاس اسپیکٹرو فوٹومیٹرز ہیں. مین جو بھی لیٹسٹ اکوپمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ہمیں ایک نیا پروجیکٹ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا وہ ہے، اور اس وقت وہ نئی بلڈنگس بن رہی ہیں جو کہ بالکل ہمیں جو کرنٹ بلڈنگ ہے اس سے ایگزیکٹلی ڈبل ہمارے پاس فیسلٹیز ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مزید میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ بچوں کے کوئی اور میسیج کنوے کرنا چاہیں تو ہم اس چینل کے توسط سے اس کو کنوے کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے یا یونیورسٹی کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ بتانا چاہیں. میں رانا صاحب 2 میسیج دینا چاہوں گا. ایک تو بچوں کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دوسروں سے کمپیئر کرنے کی بجائے اپنے آپ پہ آپ بھروسہ کریں. آپ سب کچھ ہیں، آپ کر سکتے ہیں. دوسرا میسیج بچوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ کیمپس میں آئیں، وزٹ کریں، پیرنٹس کے ساتھ آئیں. نو ڈاؤٹ یہ کووڈ کی وجہ سے ایک جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو میجر کرتے ہوئے SOPs کو فالو کرتے ہوئے. دوسرا میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ اس کرونا کی وجہ سے بہت سارے جو آپ کہہ لیں ہمارے ساتھی ہیں دوسرے جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، پبلک سیکٹر میں تھے یا کسی جگہ پہ بھی، جن کی جاب کے حوالے سے جو بہت زیادہ متاثر ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، بہت اچھا، میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب جو احساس پروگرام تھا وہ بہت لوگوں تک پہنچا ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کہہ لیں درمیانہ طبقہ تھا جو اسکولس میں جاب کرتے تھے یا کوئی اس طرح سے تھے، ان تک یہ نہیں پہنچا. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ اس کو تھوڑا وائڈ کیجیے اور اس کا پراپر ڈیٹا لے کے ان تک بھی پہنچے. جی ناظرین، معزز طلباء و طالبات، آپ نے ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کی باتیں سنی. امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن نشین کریں گے اور ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی بھی معلومات ہو تو آپ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کا جو یہاں پہ فورم موجود ہے اس کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں. آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وبال سے، اس کرونا وائرس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں مزید ترقی عطا کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان رانا شاہد تنویر کو۔ اللہ حافظ۔